السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں ایک جس شخصیت کے بارے میں بات کروں گا وہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ ابھی جنوری 4 کو ان کو جو ہے ان کا انتقال ہوا، سرتاج عزیز صاحب کا، اور اچھی طویل انہوں نے عمر پائی، 95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑی شخصیت تھے سرتاج عزیز صاحب، بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل جو ڈپلومیسی ہے اور اس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور تقریباً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ایوب کے دور سے وہ سلسلہ کوئی شروع ہوتا ہے تو ہر فیلڈ مارشل اور اس کے بعد پھر جرنیل کے ساتھ اور پھر جو جتنی بھی پولیٹیکل یہاں پر جو پارٹیز تھیں ان کے ہم نے دیکھا کہ وزارت خارجہ بھی ان کو ملی، اور بہت اچھا انہوں نے اقدامات کیے اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے، بہت ہی قابل انسان تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سسٹم جس کو وہ سمجھ سکتے تھے، جس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی، اور جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ سینیٹرز ہو گئے اور جس طرح جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے سینئر لیڈرز تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، پھر فارن افیئرز کے جو معاملات ہوتے تھے وہ سب دیکھتے تھے، اور فائنانس منسٹری جو ہے وہ بھی انہوں نے دیکھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک المیہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہم سے دور ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور لیکن یہ کہ انہوں نے جو اپنا ایک پولیٹیکل جو ان کا سٹانس تھا اور پولیٹیکل جو ان کے تھاٹس تھے، وہ پاکستان کے لیے جو ہے اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک راہ ان کو متعین کرے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب جو تھے وہ بہت ہی اچھے انسان بھی تھے، اور انہوں نے میں نے نہیں سنا ان کو کہ ان کا کسی پارٹی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جھگڑا، کوئی اس قسم کی تکرار کبھی بھی میں نے سرتاج عزیز صاحب کے بارے میں نہیں سنا۔ اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن جس کے ساتھ ہو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ جو ان کی تھاٹ پرووکنگ جو ان کی شخصیت تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا ایک اچھا سلسلہ رہا، اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ایک اچھا انہوں نے سلسلہ ٹائم جو ہے اپنا گزارا۔ اور چاہے وہ پروونشل پلاننگ ہو، چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی پلاننگ ہو جو پلاننگ کمیشن کا بھی وہ حصہ رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ اور جنرل ایوب کے دور میں بھی انہوں نے بہت اپنا جو ان کے جو تھاٹس تھے، جو ان کا نظریہ تھا، اس کے مطابق انہوں نے وہ چیزوں کو لے کے چلے۔ پلاننگ کمیشن کی جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پلاننگ کمیشن میں بھی ان کا بہت زیادہ ہاتھ رہا، اور ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ 5 سالہ منصوبہ یا 10 سالہ منصوبہ جو ہے وہ آتا تھا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر کام ہوتے تھے۔ یہی چیز میں نے الجیریا میں بھی دیکھی کہ وہی سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور 5 ایئرس پلاننگ اور 10 ایئرس پلاننگ کے تحت وہ جو گیس، خاص طور پہ میں جس شعبے سے تعلق رہا، گیس پلاننگ وہ کرتے تھے، اور جن ایریاز میں، جن پروونسز میں اور جن کنٹریز سے وہ سپلائی انہوں نے گیس کی دینی ہوتی تھی، وہ اس کی پوری پلاننگ، اور جو ادر ان کے ڈپارٹمنٹس تھے وہ بھی اسی طرح پلان کرتے تھے۔ تو یہ پاکستان سے ہی انہوں نے سیکھا، اور یہ سرتاج عزیز صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ہماری جو پولیٹیکل جو اویئرنیس تھی اس میں اضافہ کیا، ہماری جو پولیٹیکل ول تھی، ہماری جو پولیٹیکل پلاننگ تھی، اور جس طرح وہ حکومتوں کے ساتھ رہے اور حکومتوں کے ساتھ اور پولیٹیشنز کے ساتھ رہے، یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ
ملک میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر محبوب الحق جو ہیں ان کے ساتھ اگر نام لیا جائے گا تو سرتاج عزیز صاحب کا لیا جائے گا۔ سرتاج عزیز صاحب نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور ان کی کنٹریبیوشنز بھی ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن تھی، ہارورڈ یونیورسٹی، کیمبرج کے ساتھ، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جو ہے اس سے ان کی بہت ساری کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو بہت بڑا ایک نام تھا پاکستان کا سرتاج عزیز صاحب کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک میری طرف سے ان کو ایک ٹریبیوٹ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایسے شخصیات جو ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور کہ جو اپنا کوئی نقوش چھوڑتی ہیں۔ تو میری زندگی میں میں سمجھتا ہوں سرتاج عزیز صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ ڈاکٹر محبوب الحق کا بھی ایک نام تھا اور انشاءاللہ میں ان پہ بھی ایک بلاگ کروں گا، لیکن سرتاج عزیز صاحب کی بھی ایک اپنی ایک اہمیت تھی۔ ہر شخص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور سرتاج عزیز صاحب نے پاکستان کی پولیٹکس میں اس کی بھلائی میں، اس کی اچھائی میں بہت سارے، ہر انسان میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں بھی ان سے ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کی کوتاہیوں پر غالب آ جائیں گی۔ تو حق مغفرت کرے، بہت خوبصورت انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، اور ہمیشہ میں نے ان کے منہ سے اچھے کلمات، اچھے الفاظ، اور کوئی ایسی فضول بات جو ہے وہ میں نے نہیں سنی جو ہمارے پولیٹیشنز، جو ہمارے بیوروکریٹس جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ پائے کے شخصیت تھے۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، اور میری جو ہے وہ میں ٹریبیوٹ ان کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بھلائی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ بہت اچھے اقدامات کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔